نبوت کا 10واں سال تھا۔ جنگی بواس کے بعد محترم مہینے آئے تو خزرج کے 6 آدمی حج کے ارادے سے نکلے۔ ساتھ میں قبیلہ بنو نجار کے بھی 2 آدمی تھے۔ یہ رشتے میں عبد المطلب کے ماموں تھے، وہی عبد المطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ لوگ مکہ جا رہے تھے۔ عقبہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے آپ لوگ؟ انہوں نے جواب دیا، خزرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کے ہمسائے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بیٹھیں گے نہیں، کچھ باتیں کریں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ضرور۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی اور اسلام کی باتیں بتائی۔ کچھ قرآن بھی پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ بہت حیران ہوئے اور دل پر بڑا اثر ہوا۔ آپس میں انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جن کی یہودی دھمکی دے رہے تھے۔ خدا کی قسم اب وہ ایمان میں ہم سے بازی نہ رہ جائے۔ چنانچہ اسی وقت وہ ایمان لائے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں نے سنا اور دلوں نے محفوظ کر لیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم میں جتنی بدی اور عداوت ہے کسی بھی قوم میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی برکت سے دلوں کو جوڑ دے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھا ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہر دل عزیز تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام لا کر ان لوگوں نے خوشی خوشی حج کیا، پھر قوم کی طرف پلٹے کہ ان کو نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنا دے، وہی نبی جس کی آمد کی یہود دھمکیاں دے رہے تھے۔ مگر وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اوس تو پہلے ہی یہ مجدہ سن چکے ہیں۔ یہ بھی دیکھا کہ نہ جانے کتنے دل نئے دین کے لیے بےتاب ہے اور نہ جانے کتنے سینے اس کو جگہ دینے کے لیے سراپا انتظار ہے۔ دوسرے سال حج کے دن آئے تو اوس و خزرج کے 12 آدمی مکہ کے لیے گھر سے نکلے۔ عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور وہیں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی اور عہد کیا کہ اب شرک نہیں کریں گے، چوری سے دور رہیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس عہد کو نبھایا تو اللہ جنت دے گا، اور اگر ان میں سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو مولا کی مرضی پر ہوگا، چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا۔ یہی بیعت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ نبوت کے 11ویں سال ہوئی۔ پھر وہ لوگ مدینہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ کر دیا کہ وہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھائے اور انہیں دین کے احکام سکھائے۔ اس طرح مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ لوگ پہلے ہی سے حق کے پیاسے تھے اور مدت سے اس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اسلام کو پا کر ان کی پیاس بجھی اور دل کی بے چینی دور ہوئی۔ اسی لیے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشاعت اسلام میں کوئی خاص زحمت نہ ہوئی۔ لوگ پروانہ وار دین پر ٹوٹے پڑ رہے تھے اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جوش اور ولولے سے ان کو علم دین سکھا رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ آندھی غیرت اور رحمیت سے سرشار ہوتے اور اسلام کی طرف دیکھنا بھی عار سمجھتے، لیکن جو ہی دین کی برکتیں دیکھتے اور قرآن کی چند آیتیں سنتے پتھر سے موم ہو جاتے، خود بھی اسلام میں آ جاتے اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ والوں کو دین سکھاتے اور نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ گھر گھر دین کا چراغ روشن ہو گیا اور گلی گلی اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ بس کچھ ہی بد نصیب تھے جو شرک پر اڑے رہے اور آبائی دین چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ اللہ اہل مدینہ کا بھلا کرے۔ ایک ہی سال میں وہاں اتنے مسلمان ہوئے کہ مکہ میں برسوں میں نہ ہوئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لہرایا اور ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا کیا، ٹھیک اس وقت جب کہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دینے کے درپے تھی۔ اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں اگر مسلمانوں کے دل اہل مدینہ کی محبت سے لبریز ہو گئے، ان سے قریب ہونے کے لیے بےتاب ہو گئے اور ان تک پہنچنے کے لیے اس طرح تڑپنے لگے جیسے پنجرے میں ایک پرندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں کافی فکر مند تھے، کیونکہ اب ایسے جان باز مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، ایسے مددگار مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے سراپا انتظار تھے۔
اور ایسے انصار مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نثار ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر لگاتار ایسی خبریں آ رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی مسرت بخش تھی اور جو ایک نہایت حسین اور تابناک مستقبل کا پتہ دے رہی تھی۔ مدینہ والوں نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قبول کی تھی اور انہوں نے عزم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ ان کی شدید خواہش ہوئی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا شرف انہیں حاصل ہو جائے۔ ایک روز آپس میں وہ بولے، رسول خدا مکہ میں پریشان ہے، مدد کے لیے پکارتے ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا، آخر یہ شرمناک منظر ہم کب تک دیکھتے رہیں گے؟ پھر انہوں نے طے کیا کہ اب کی بار حج کے دن آئے تو مکہ جائیں گے اور رسول خدا کو مدینہ بلائیں گے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی حفاظت اور مدد کا عہد کریں گے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ لوٹ آئے۔ اس طرح جو جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہتے تھے وہ سب ان سے جان گئے۔ پھر محترم مہینے آئے تو مدینہ سے بہت بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ قافلے میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی۔ مسلمانوں کی تو نیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور وفاداری اور جانثاری کا عہد کریں گے، مگر یہ ایک راز تھا جس سے مشرک ساتھی بالکل بے خبر تھے۔ نبوت کا 12واں سال تھا۔ کعبہ میں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور وہی پر عہد و بیعت کے لیے مناسب جگہ بھی تجویز ہوئی۔ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے ہنگامے خاموش ہو گئے، قریش نیند کے نشے میں مست ہو گئے، بیرون حالی بھی محو خواب ہو گئے۔ اس وقت مدینہ کے مسلمان چپکے سے اٹھے، ان میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں۔ یہ لوگ چپ چپا کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے اور مکہ سے کچھ فاصلے پر عقبہ پہنچ گئے۔ وہاں وہ ٹیلوں اور چٹانوں کی آڑ میں دبک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، ساتھ میں چچا عباس بھی تھے۔ یہ ابھی تک قومی دین پر ہی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، اس لیے ان کی بھی خواہش ہوئی کہ اس اہم موقع پر موجود رہے اور مدینہ والوں کے کیا ارادے اور کیا عزائم اور حوصلے ہیں اس کا خوب اندازہ کر لے۔ چنانچہ انہی نے کارروائی کا آغاز کیا۔ بولے، گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میں جو مقام ہے اس سے تم سب واقف ہو۔ انہیں ہم نے دشمنوں سے بچایا اور ہمیشہ ڈٹ کر ان کی طرف سے مقابلہ کیا۔ سن لو، یہ وطن میں بالکل محفوظ ہے، دشمنوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں، مگر یہ تمہارے ہی یہاں جانے کے لیے بے تاب اور تمہارے ہی پاس رہنے کے آرزومند ہے۔ تو اگر تم میں اپنے وعدوں کو وفا کرنے اور انہیں دشمنوں سے بچانے کا حوصلہ ہو تو ٹھیک ہے، خوشی سے لے جاؤ، لیکن کوئی پریشانی ہوئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور اگر بے وفائی کا خیال ہے تو بھائی ابھی سے چھوڑ دو، یہ یہاں عزت سے ہے اور سارے اندیشوں سے محفوظ ہے۔ چچا عباس تقریر سے فارغ ہوئے تو اہل مدینہ بولے، آپ کی باتیں ہم نے سن لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائے اور جس بات پر چاہے ہم سے قسمیں لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی، پھر فرمایا، جن چیزوں سے تم اپنے بال بچوں کو بچاتے ہو کیا مجھ کو بھی بچاؤ گے؟ میں بس اتنا ہی اطمینان چاہتا ہوں۔ اہل مدینہ میں ایک شخص براء تھے، یہ معرور کے بیٹے تھے اور قوم کے بہت بڑے سرداروں میں تھے، سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ بے تکلف انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور یہ کہتے ہوئے دست مبارک پر بیعت کی، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں گے، اللہ کے رسول ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے، بخدا ہم تو لڑائی کے شہسوار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے جنگ کے لیے تیار ہے، جنگ سے بھاگنا تو ہمارے لیے عار ہے کہ یہی باپ دادا کا شعار ہے۔ براء نے ابھی بات ختم بھی نہ کی تھی کہ یتھان کے بیٹے ابو الہیثم بول اٹھے، یہ بھی مدینہ کے معزز لوگوں میں تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے یہود سے کافی پرانے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ایسا تو نہ ہو کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنی قوم میں لوٹائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار مسکرا پڑے، پھر فرمایا، نہیں، میرا خون تمہارا خون ہے، میری آبرو تمہاری آبرو ہے، میری امان تمہاری امان ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔
جس کو تم معاف کرو گے اس کو میں بھی معاف کروں گا، جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری بھی جنگ ہوگی، اور جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری بھی صلح ہوگی۔ اس کے بعد لوگ بیعت کے لیے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک صاحب بول اٹھے، یہ عبادہ کے بیٹے عباس تھے۔ انہوں نے پوچھا، اوس و خزرج کے بھائیو، تمہیں خبر بھی ہے کس بات پر بیعت کرنے جا رہے ہو؟ بہت آوازیں بول اٹھے، ہاں خوب معلوم ہے، سن لو، اس شخص پر بیعت کرنا ساری دنیا سے جنگ مول لینا ہے۔ تو اگر یہ خیال ہے کہ مال و دولت کو خطرہ ہوا یا قوم کے سردار مارے گئے تو ساتھ چھوڑ دو گے تو بھائی ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ بعد میں چھوڑیں گے تو نہ ہی دنیا کے رہو گے نہ آخرت ہی کے۔ اور اگر مالی نقصان اٹھانے اور سرداروں کی ہلاکت پر صبر کر لینے کی ہمت ہے تب ضرور لے چلو، دنیا و آخرت دونوں میں بامراد ہوں گے۔ سب ایک ساتھ بول اٹھے، مالی نقصان ہمیں گوارا ہے، سرداروں کا قتل ہونا بھی گوارا ہے، پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ اللہ کے رسول عہد پر قائم رہے تو ہمارا کیا اجر ہوگا؟ ارشاد ہوا، جنت ملے گی، جنت۔ سب نے کہا تو اپنا ہاتھ لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا اور سب نے باری باری بیعت کر دی۔ یہی بیعت ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت یکایک ایک زور کی چیخ بلند ہوئی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی ساری فضا میں پھیل گئی، قریش کے لوگوں، یہ اوس و خزرج تم سے جنگ کے منصوبے بنا رہے ہیں، دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان نثاری کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ آواز کیا تھی؟ دراصل ایک خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن یہ بھی مسلمانوں کے عزم و حوصلے کو نہیں لا سکی۔ فکر و تشویش تو درکنار، عبادہ کے بیٹے عباس کو اور جوش آ گیا۔ وہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اجازت ہو تو کل ہم اہل مینا پر چڑھائی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں، جلدی تم سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ چنانچہ مسلمان فوراً اپنے اپنے خوابگاہوں پر پہنچ گئے اور آنکھیں بند کر کے سو رہے۔ صبح ہوئی تو قریش نے اہل مدینہ کے خیموں کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر انہیں سخت سست کہا۔ آنکھیں لال پیلی کرتے ہوئے وہ بولے، مدینہ والوں، خدا گواہ ہے کہ ہر قبیلے سے جنگ کرنا ہمیں گوارا ہے، پر تم سے کرنا گوارا نہیں۔ پھر تم یہ کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے مقابلے میں تلواریں تولنا چاہتے ہو؟ مدینہ کے مشرکوں کو تورات کی کارروائی معلوم تھی، اس لیے سرداران قریش کی یہ باتیں سن کر وہ بہت چکرائے اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے تو کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی، مگر مسلمان اس بارے میں کچھ نہ بولے۔ البتہ وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح بات کا رخ بدل جائے اور کوئی دوسری گفتگو چڑھ جائے۔ قریش نے یہ صورت دیکھی تو سخت حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ لوٹ آئے لیکن ذہن پریشان تھے۔ وہ بار بار سوچتے کہ سچ مچ رات کو ایسا واقعہ ہوا ہے، کیا مخبر نے ہم کو صحیح خبر دی ہے اور مدینہ والے جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ خبر ہی غلط ہے اور مدینہ والے سچے ہیں؟ اب انہیں صحیح صورتحال جاننے کی دھن تھی، چنانچہ انہوں نے حقیقت کی چھان بین شروع کر دی اور اس میں اپنی ساری قوت اور ذہانت لگا دی۔ ادھر اہل مدینہ نے جٹ سامان سفر باندھا اور اپنے وطن کا رخ کیا کہ کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو ان سے جان چھڑانا دشوار ہوگا۔